PCO میں انہوں نے فون کرنا ہوگا تو ان 5 نمبر کو وہ فون کرے گا، اس کے علاوہ چھٹے پہ نہیں کر سکتا. ان میں عموماً کوئی ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے ہوتے ہیں. انشاءاللہ میں ایک نئی پالیسی لا رہا ہوں کہ چھٹا نمبر جو ہے وہ وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن بچے ہوتے ہیں. انشاءاللہ میں ایک نئی پالیسی لا رہا ہوں کہ چھٹا نمبر جو ہے وہ وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کا ہوگا، اس کو دیا جائے گا. اور وہ جب بھی PCO میں آئے گا جیل کے روایت کے مطابق قانون کے مطابق فون کرنے کے لیے، تو جیل کے اندر ہونے والا کوئی ظلم زیادتی جبر کرپشن بددیانتی وہ اس نمبر کے ذریعے سے مجھے اپنی کمپلین جو ہے وہ لکھا سکے گا. اور یہ ہر PCO کے اندر وہ نمبر باقاعدہ جو ہے وہ تحریر کیا جائے گا نوٹس بورڈ کے طور پہ، جو اس سے پہلے یہ کنسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہے پاکستان کے کسی جیل کے اندر بھی. یہ ابھی انشاءاللہ میں اس کے اوپر سارے ڈسکشن بھی سٹارٹ کر رہا ہوں. اور یہ ہاٹ لائن نمبر بھی ہو سکتا ہے کہ میرے آفس کے اندر صبح 8 سے لے کے رات 8 بجے تک جو ہے وہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ جو ہے نا وہ آپریٹر موجود ہوگا. وہ ہم انشاءاللہ پریزن فاؤنڈیشن پنجاب پریزن فاؤنڈیشن کے جو سارا PCO کا سیٹ اپ ڈیل کرتے ہیں اس کے تحت ہم ہاٹ لائن نمبر لے کر آئیں گے. سپوز جسٹ لائک 1125 1126 یا اس طرح کا کوئی نمبر کہ جو ڈائریکٹ وزیر جیل خانہ جات کا نمبر ہوگا. اس کے آفس کے اندر بندہ بیٹھا ہوگا اور کوئی بھی قیدی حوالاتی اور اسیر وہ جیل کے اندر سے ڈائریکٹ فون کرے گا. کسی قسم کی کوئی مال فنکشننگ بیڈ پریکٹسنگ جو ہوگی وہ بتائے گا. یہ بہت بڑا انقلابی اقدام ہے اور انشاءاللہ اس کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی اس کو بھی ہم دور کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اب آتے ہیں بیگم صفدر امان صاحبہ کی طرف. آج سے 4-5 دن پہلے نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ شہباز شریف صاحب کی والدہ محترمہ کی ڈیتھ ہوئی تو پشاور میں جلسہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک بہت بڑی سیاست کی. بیگم صفدر امان صاحبہ نے کہتی ہیں کہ حکومت نے مجھے لیٹ بتایا کہ میری دادی صاحبہ کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے حیرانگی ہوتی ہے اور آج میں اتنا بڑا انکشاف کرنے لگا ہوں کہ میں لاہور شہر کے 5 افراد کو جانتا ہوں جو ان کے 2nd اور 3rd لیول کے ریلیشن شپ رکھتے ہیں آل شریف کے. 5 افراد جن سے ڈیلی بیسس کے اوپر حسن نواز صاحب کا اور حسین نواز صاحب کا ٹیلی فونیکلی واٹس ایپ کے ذریعے سے آڈیو میسیجز کے ذریعے سے اور فون کے ذریعے سے رابطہ ہے ڈیلی کا. ان میں سے ایک فرد نے مجھے ان کی آڈیو تک حسین نواز کی سنائی ہوئی ہے پورا میسج. میں حیران ہوں کہ آج کے اس 21ویں صدی کے اندر محترمہ بیگم صفدر امان صاحبہ آپ کی جو فیملی مفرور جتنے وہاں پر بیٹھے ہیں وہ کوہ کاف میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ چیچو کی ملیاں میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ یوگنڈا اور صومالیہ کے کسی مضافاتی دیہات یا تحصیل کے اندر جو ہے انہوں نے مفروری نہیں کی ہوئی. وہ دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر سب سے زیادہ لندن میں ہیں. وہاں پر آپ 7 ارب روپے کی مالیت کا جو 4 فلیٹس ہیں ان میں رہ رہے ہیں. 7 ارب روپے کی مالیت کا فلیٹ ہو، 4 فلیٹس ہوں اور اس کے اندر آپ کے آڈیو ویڈیو مواصلاتی سیٹ اپ ٹیلی فون انٹرنیٹ یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. مریدکے میں شاید ایسا پاسبل ہو سکے یا سادھوکی میں جانا کوئی ایسا پاسبل ہو سکے کہ اس کے کسی گاؤں میں کوئی رہتا ہو. لندن کے 7 ارب روپے کے فلیٹس میں رہتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس مواصلاتی سسٹم نہ ہو دنیا کا جدید ترین اور آپ کے رابطے نہ ہو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ. ایک میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ 5 بندے تو میں جانتا ہوں لاہور شہر کے. تو جب آپ کے سارے رابطے بہترین طریقے سے ڈیلی بیسس کے اوپر کاروبار ہو رہے ہیں، وہاں سے کاروبار ڈیلی بیسس پہ فون کر کے ہو رہے ہیں جی فلاں پراپرٹی خریدنی ہے، فلاں بیچنی ہے، فلاں معاملہ کرنا ہے، جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. نہیں جناب، یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ پالیٹکس نہ کریں اس کے اوپر. آپ اس قسم کی باتیں کر کے اپنے آپ کو چھوٹا، کم ظرف، کم عقل، کم دانش، کم فہم شو کرتی ہیں. اور جگ ہسائیہ کم ظرف، کم عقل، کم دانش، کم فہم شو کرتی ہیں.
اور جگ ہنسائی آپ کی ہوتی ہے. پہلے آپ نے یہ بات کی, اس کے بعد آپ نے جناب آج سے 15-20 دن پہلے کہا کہ مجھے جیل کے اندر میرے واش روم میں کیمرے لگائے ہوتے تھے. کتنی عجیب و غریب بات ہے, کوئی دنیا کا کوئی فرد بھی مان سکتا ہے؟ مزیدار بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری جیل کی, میں وزیر جیل خانہ جات بات کر رہا ہوں, کسی دوسری منسٹری کا وزیر نہیں بات کر رہا کہ جو اتھینٹک نہیں ہوگی. میری اس منسٹری کے اندر آئی جی سے لے کے تقریباً تمام سپرنٹینڈنٹ اور خصوصاً جن 2 جیلوں میں نواز شریف صاحب اور بیگم صفدر صاحبہ رہی ہیں, کوٹ لکھپت جیل اور اڈیالہ جیل, اس کے سپرنٹینڈنٹ اس وقت وہ تھے کہ جو ان کے اپنے لگائے ہوئے تھے. میں دوبارہ بات دوہرا دیتا ہوں, اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور ہمارے آئی جی پنجاب وہ ہیں کہ جو ان کے اپنے لگائے ہوئے ہیں. یہ تو انسانی سائیکی ہے کہ انسان کے اندر تھوڑی سی حیا, اخلاق, شرم, دید, لحاظ وہ ایک نیچرل آ جاتی ہے کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ کام کیا ہو اور اس نے الٹا احسان کیا ہو کہ آپ کو یہ پوسٹ کے اوپر لگایا ہو, نامینیٹ کیا ہو, تعینات کیا ہو, تو یہ کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے کہ جس سپرنٹینڈنٹ کو آپ نے آؤٹ آف دا وے ڈپیوٹ کیا ہو وہ اپنی سپرویژن کے اندر آپ سے ان ہیومن ایٹیچیوڈ رکھے گا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ میں آپ لاجک کے ساتھ ساری باتیں منطق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا سٹائل ہے کہ میں ہمیشہ دیسی منطق سے لے کے سوفسٹیکیٹڈ منطق ساری استعمال کرتا ہوں, ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں کوئی عقل اس کو مان سکتی ہے کہ سابق وزیر اعظم, سابق وزیر اعلیٰ, اس کی بیٹی ہو, وہ خود ہو, اس نے ہی تعینات کیے ہو انتظامیہ کو, اس ادارے کی, اس جیل کی, اور پھر وہ ان کے ساتھ ان ہیومن ایٹیچیوڈ رکھے, غیر انسانی, غیر اخلاقی؟ ایکسپٹ نہیں کرتا ذہن. اب سچویشن یہ ہے کہ بیگم صفدر امان صاحبہ سب سے پہلے 13 جولائی 2018 کو بعدالت جناب محمد بشیر صاحب احتساب عدالت کے جج اسلام آباد, ان کے حکم سے آپ کی 13 جولائی 2018 کو اڈیالہ جیل آئی اور 19 ستمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم سے رہا ہو گئی. یہ کتنے آپ کے جولائی, اگست, ستمبر, تقریباً 2 مہینے. دوسری دفعہ یہ آئی ہے کوٹ لکھپت جیل میں 25 ستمبر 2019 کو, اور یہ 31 اکتوبر 2019 کو یہ رہا ہوگی. یہ بھی تقریباً کوئی 1 مہینے کا 1.5 مہینے کا عرصہ تھا. اس سارے عرصے کے اندر صورتحال یہ تھی کہ ان کے لیے اسپیشل سیل تھا خواتین بیرک میں. یہ سی کلاس کیٹیگری کی جناب یہ قیدی تھی. نواز شریف صاحب بی کلاس کیٹیگری ہیں, سابق وزیر اعظم تھے, سابق پارلیمنٹیرین, جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. شہباز شریف صاحب بی کلاس کیٹیگری کے ہیں, حمزہ شہباز صاحب بی کلاس کیٹیگری کے ہیں, کیونکہ وہ بی کلاس کیٹیگری کی جو آئین اور قانون ڈیفینیشن کرتا ہے اس پہ وہ فال کرتے ہیں. اب یہ سی کلاس کیٹیگری میں تھی, اس کے باوجود ان کو بہترین علیحدہ سے سیل دیا گیا, خواتین کے ساتھ مکس اپ نہیں کیا گیا. انہیں دونوں جیلوں کی میں آپ کے سامنے سچویشن رکھ رہا ہوں. علیحدہ سے سیل ہے, اس سیل کے اندر علیحدہ سے جناب آپ کی خاتون ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ان کے ساتھ جناب تعینات ہیں. ان کو باقاعدہ سیل کے اندر سامنے لان ہے, لان تک کی رسائی 24 گھنٹے کی جناب ان کو تھی. اس کے باہر پھر جناب آپ کا بلاکیج تھی جناب, اندر کمرہ, باہر لان, بہترین طریقے سے وہاں پہ اکاموڈیشن, چولہا ان کو فراہم کیا ہوا تھا اسپیشل. اور ان کی نیچر ہے جو میں نے انویسٹیگیشن کی, یہ زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہے, یہ ڈائٹ کانشیس ہے اپنی پرسنالٹی کو بہتر رکھنے کے لیے, اور جو بہت اچھی بات ہے. میں خود بھی بڑا ڈائٹ کانشیس ہوں, تبھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جناب بندہ کوئی سمارٹ رہتا ہے جناب, ورنہ ان کے والد صاحب ڈائٹ کانشیس نہیں ہے.
وہ جناب 2 سے 3 ڈشیں جناب جب تک نہاری پائے ہریسا آلو گوشت توا مچھی خلیفے کی ختائی وہ چیزیں نہ آئے تو نواز شریف صاحب کو چین نہیں آتا تھا. بیگم صفدر امان صاحبہ نے اسی وقت گھر سے کھانا منگاتی تھی جب جمعرات کی جمعرات ان کی ملاقات آتی تھی اور وہ ادھر سے بھی کھانا آ جاتا تھا. عموماً ان کی پریکٹس یہ تھی کہ یہ صرف اور صرف کنٹین سے، جیل کی جو کنٹین ہے کوٹ لکھپت جیل اور اڈیالہ جیل، وہاں کی کنٹین سے انڈے، ڈبل روٹی، چینی، دودھ، یہ ساری چیزیں منگوانے کی فل فلیج ان کو آزادی تھی، پیسج تھا، ان کو جناب ٹوٹل ان کو اختیار تھا. وہ ساری چیزیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل خاتون ان کے پورے پرائمیسز کے اندر جہاں پر یہ سیل میں تھیں، کسی میل اہلکار یا افسر کو اجازت نہیں دی کہ ان کو جناب وہاں پر آئے. وہ خواتین تھی ساری. وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اپنی سپرویژن میں ان ساری چیزوں کو دیکھتی تھی، ڈبل روٹی کو، انڈوں کو، بسکٹس کو، جو کینٹین کے اندر سے وہ منگواتی تھی اور اس کو اوکے کر کے ان کو دیا جاتا تھا. اور یہ عموماً جو ہے نا پھر کافی، چائے اور سینڈوچ خود بناتی تھی اور جناب یہ اس سے اپنا گزارا کرتی تھی اور اچھے طریقے سے سارا. اور واش روم ان کو بہترین ٹائلوں والا واش روم. میں نے 4 جیلوں کا دورہ کیا ہے. آپ یقین جانیں ہماری جیلوں کی صورتحال یہ ہے، یہ 10 سال اقتدار میں لگاتار رہے ہیں، پتہ نہیں اب شاید ان کو کوئی شرم حیا آ جائے. آپ یقین جانیں میں خراج تحسین پیش کروں گا علیم خان صاحب کو، ہمارے سینئر منسٹر ہیں. انہوں نے چند ہفتے جو ہے وہ جیل کاٹنے کے بعد کروڑوں روپیہ پنجاب کے 43 کی 43 جیلوں میں اور کوٹ لکھپت جیل اور کیمپ جیل کے اندر یکمشت بھی لگایا اور ماہانہ لاکھوں کروڑوں روپیہ علیم خان صاحب جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں قیدیوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے کہ میں نے جو وقت گزارا اس سے کچھ سیکھا. تو ایک صاحب ثروت انسان کا رویہ اور ایٹیچیوڈ کہ تاحیات انہوں نے اپنے لیے یہ مشن بنا لیا. ان کی صورتحال یہ ہے کہ میں نے ابھی تک 4 جیلوں کا دورہ کیا ہے اور باقی بھی جیلوں کی رپورٹ ہے کہ یقین جانے عام قیدیوں کے لیے ٹوائلٹس کی صورتحال اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے. جس کے لیے میں نے اختر بھائی شالمی والے ہیں، لاہور کے بڑے مشہور و معروف بزنس مین ہیں، میں نے پرسوں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے. سخی سرور بٹ صاحب ہیں ہمارے ایک بڑے مخیر شوبز کے اور جناب آپ کی ڈرامہ کی جو انڈسٹری ہے اس سے متعلقہ، ان کے ساتھ مل کے میں کوٹ لکھپت جیل، کیمپ جیل لاہور اور اڈیالہ جیل کو فرسٹ فیز میں ٹارگٹ بنا کے وہاں پہ سارے ٹوائلٹس جو ہے نا میں بہترین بنوانے کا جناب پروگرام لے کے آ رہا ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ اس وقت جیلوں کے اندر ٹوائلٹس کے اندر آپ کو بہت بری حالت نظر آئے گی، لیکن بیگم صفدر امان صاحبہ کے لیے بہترین ٹوائلٹ، ٹائلز والا، صاف ستھرا اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی پوری خیال رکھا جاتا تھا، وہ کیا گیا. پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑی دلچسپ چیز، کوٹ لکھپت جیل میں جب یہ تھی تو اس وقت سیشن جج نے وزٹ کیا اور اس وزٹ میں ان سے بھی ملاقات اور ان کے بھی جناب سیل کا جو وزٹ ہوا. وہاں پہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سیشن جج کے سامنے حامی بھری کے انتظامات، انصرامات دونوں، انتظام اور انصرام بہترین ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ایک جیل کے اندر ہو گیا 2.25 سال، دوسری جیل کے اندر آپ کا ہو گیا تقریباً 1 سال. یہ 2.25 سال اور 1 سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ چوہوں والے کھانا، فنگس والا کھانا، بھسا ہوا کھانا، اور میرے واش روم کے اندر جناب آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کر کے بیگم صفدر امان صاحبہ نے پہلے بھی اپنی عزت اور مرتبت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اس وقت مجرم ہیں، لیکن یہ بات کر کے اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر لیا. میں نے آج آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل رکھ دی ہے. جس وی وی آئی پی طریقے سے انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، حوالاتیں کاٹی ہیں، آپ یقین جانیں یہاں پہ ملزم مجرم کہتے ہیں سانو ساری زندگی ایسے جناب جیل چ رکھ لو.
جس انداز سے انہوں نے گزاری ہے. میں نے 6 مہینے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جو ہے وہ جیل کاٹی تھی, 6 مہینے, تو نسلیں یاد آ گئی تھیں. 3 دن یہ جیل کاٹے جس طریقے سے حوالاتی قانون کے مطابق اور قیدی کاٹتے ہیں, تو میں ان سے پوچھوں گا ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. تو میری بیگم صفدر روان صاحبہ سے گزارش ہے کہ اس وقت کی سچویشن یہ ہے. اب میں اپنی بات کے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے, اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی دادی محترمہ کی ڈیتھ ہوئی, پچھلے 6 دن سے ایک بیان بھی میری طرف سے کم از کم کوئی نیگیٹو آپ کو نہیں ملے گا. میں کوٹ لکھپت جیل گیا جب وزارت ملنے کے بعد, ساری کی ساری ہوم سیکرٹری سے لے کے میرا آئی جی سے لے کے سپرنٹینڈنٹ ڈی آئی جی نون لیگ کی قیادت, ساروں کے سانس پوشک تھے کہ پتہ نہیں فیاض الحسن چوہان کوٹ لکھپت جیل کیا کرنے جا رہا ہے. ان کے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا پلان تھا کہ پتہ نہیں سیدھا جا کے شہباز شریف صاحب کے جناب حمزہ شہباز صاحب کے جناب کمرے میں نہ چلے جائیں یا فلاں نہ ہو جائے. آپ یقین جانے میں وہاں گیا ہوں, میں نے میرا ایک آفیشیل, میں لاہور میں تھا اور لاہور میں میری ایکسیس 2 جیلوں کی تھی. پہلا جیل کیمپ جیل کا وزٹ کیا, دوسرا میں نے اس کا کیا. یہ بڑی دلچسپ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, پوری پاکستانی قوم سن لے. میں نے ساری جیل کا وزٹ کیا تو اینڈ میں ڈی آئی جی صاحب اور سپرنٹینڈنٹ صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ کہیں گے چلو جی ہوں اس پاسے. میں نے کہا نہیں, میں ان کو دفتر لے گیا ان کے, وہاں بیٹھ کے میں نے جو ان کو لائن آف ایکشن دیا میں آج پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دوں. میں نے انہیں کہا کہ میرا لیڈر وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی ایک اعلی حسب نسب نسل کا حامل انسان ہے جس نے پورے پاکستان کی عزت اور وقار میں ہمیشہ اضافہ کیا ہے, اور مجھے بھی کم از کم اللہ پاک کے کرم سے فخر ہے کہ میں بھی اپنے دادا پردادا اور اپنے والد کا جو ہے نا ایک ان شخصیات کا بیٹا ہوں کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے دائر اختیار کے اندر عزت وقار احترام کمایا ہے. تو میرے سے چھوٹی بات کی توقع نہ رکھیے گا. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں گا کہ آج کے وزٹ میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب کو قانون کے مطابق آپ نے جو ڈیل کرنا ہے. قانون کے علاوہ جہاں پر جتنا رستہ بھی ملے گا آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو عزت دینی ہے, ان کو احترام دینا ہے, ان سے 1% بھی کوئی ان ہیومن ایٹیچیوڈ نہیں رکھنا. آپ یقین جانے دونوں ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ ایک دفعہ اچھل کے اپنی سیٹ سے کھڑے ہوئے تھے اور کہا جی ہم تو کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کہ نہیں, قانون کے مطابق جو قانون کہتا ہے B کلاس کے حوالے سے, اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا ان ہیومن نہیں. اور جاتے ہوئے میں نے ان کی جو وزٹرز کی جو ریمارکس ہوتے ہیں اس میں میں نے ایک سے ریمارکس لکھا تھا کہ اسلام شریعت اور انسانیت کے اندر قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک سب سے مقدم سمجھا جاتا ہے. ہماری حکومت, ہمارا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب یا میں ایز اے وزیر جیل خانہ جات, یہ توقع پوری پاکستانی قوم نہ رکھے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کوئی ان ہیومن ایٹیچیوڈ رکھیں گے. ہاں, قانون کے مطابق جو چیز ہے وہ ہم ڈیل کریں گے. تو میری گزارش ہے بیگم صفدر روان صاحبہ سے کہ اس موقع پہ کہ جب آپ کی دادی محترمہ کی ڈیتھ ہوئی 5 دن ہو گئے ہیں, نہ ہم نے کوئی نیگیٹو سٹیٹمنٹ دیا, نہ پنجاب حکومت کی طرف سے کبھی نیگیٹو سٹیٹمنٹ آیا. آپ ہر روز ایک اتنا چھوٹے پروفائل کا بیان دے دیتی ہیں. اس موقع پہ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے کہ جو اپنے سگوں کی فوتگی کے اوپر دشمنیاں بھلا کر, رنجشیں بھلا کر, مخاصمتیں بھلا کر وہ اپنے اس قریبی عزیز کی تجہیز و تکفین میں اپنے آپ کو سبمٹ اور سبلم کر دیتے ہیں اور چیزوں کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں. بڑی سے بڑی دشمنیاں بھی, بڑی سے بڑی مصروفیات بھی, سیاسی مصروفیات بھی. میں نے پہلی یہ پولیٹیکل لیڈر دیکھی ہے کہ جو اس موقع کے اوپر بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ ذاتی بغض, کینہ, عناد, دشنام, نفرت, بغض کی بنیاد پر ان پچھلے 4 دنوں کے اندر بھی کوئی موقع نہیں جانے دے رہی کہ چھوٹی بات کر کے, جھوٹی بات کر کے, فریب کر کے, فراڈ کر کے, 2 نمبری کر کے, دھوکہ دہی کر کے, غلط بیانی کر کے وہ ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بیغام رہیں. شہباز شریف صاحب بھی, حمزہ شہباز صاحب بھی اندر بہت خوش ہیں کہ جو ان کے ساتھ ماحول اور جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے. عدالت نے فیصلہ دیا کہ ان کو
बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर लाया जाए। मैंने उसी दिन बयान दिया कि अदालत के हुक्म के ऊपर बिल्कुल अपने आप को सरनगू करके पंजाब हुकूमत, जेल इंतजामिया, होम डिपार्टमेंट उसके मुताबिक इनको ट्रीट करेगी, उसके मुताबिक इनको ट्रीट किया जाए। चौहान साहब ये फरमा दें कि आपने कहा कि हम जो है बी क्लास जो कानून के मुताबिक वो दे रहे हैं, क्या आप समझते हैं खान साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि आम लोगों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, कब तक इसमें कानून साजी करेंगे? और दूसरा ये भी बता दें कि पेरोल पे रिहाई आम लोगों को कितनी दी जाती है और कितने लोगों को अब तक दी गई है? अच्छा, इस तरह है कि बी क्लास जो है उसके मुताबिक हमजा शहबाज साहब भी कायदे हस्ब इख्तिलाफ हैं पंजाब असम्बली के, शहबाज शरीफ साहब भी कायदे हस्ब इख्तिलाफ हैं कौमी असम्बली के। तो कानून और आइन के मुताबिक बी क्लास उनकी बनती है और उस बी क्लास की जितनी कोई फैसिलिटीज होती हैं उसके मुताबिक उनको ट्रीट किया जा रहा है। आपने बात कही कि पेरोल पे रिहाई की, मैंने आज से 3 दिन पहले अपने एक बयान के जरिए से सारी डिटेल रखी थी, आज मैं दोबारा रख देता हूं। पाकिस्तान प्रिजन एक्ट 1978 उसका आर्टिकल 545B, उसके तहत डिप्टी कमिश्नर को 12 घंटों तक की किसी भी फर्द को उसके ब्लड रिलेशन वाले जनाब की डेथ और उसके जनाजे पे शरीक होने के लिए 12 घंटों तक की जनाब उसको अथॉरिटी हासिल है डीसी को। 12 घंटों से ज्यादा सूबाई इख्तियार है कि वो सूबाई हुकूमत 12 घंटों से ज्यादा दे सकती है। तो हमने उसी कानून के मुताबिक इनको 5 दिन की पहले कैप्टन सफदर और अब बिलावल भुट्टो और उनका स्टाफ कैसे देखते हैं कोरोना की जो हालिया लहर तेजी से बढ़ रही है और हॉस्पिटल्स की जो सूरत हाल है, मुल्तान के अंदर गिरफ्तारियां हो रही हैं और रिहाई भी साथ साथ हो रही है, क्या ये सिर्फ डराने धमकाने तक ही रहेगा या मुल्तान में जलसे की इजाजत आखिरी दिन आखिरी वक्त मिल जाएगी? देखो, अल्लाह पाक की जात बड़ी है, हर चीज अल्लाह पाक की तरफ से बेनकाब होती है। आज से 6 महीने पहले यही सारी आल पाकिस्तान लोकमार एसोसिएशन थी और ये मिक्स 4 पार्टी पीडीएम थी कि जो तनकीद करते थे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब पे कि फौरी तौर पे पूरा मुल्क बंद कर दो, ट्रांसपोर्ट बंद कर दो, ऑफिस बंद कर दो, मार्केटें बंद कर दो, कारोबार बंद कर दो, हिलना जुलना बंद कर दो, सब कुछ जनाब बंद कर दो, सब लॉकडाउन करो। वो पहली लहर थी। अब दूसरी लहर आई है जो इतनी सीवियर है कि अभी भी अस्पतालों के अंदर जगह कम होना शुरू हो गई है। अब हुकूमत जो है इंटरनेशनल एसओपीज के मुताबिक अब ये कहती है कि आप एसओपीज के मुताबिक जनाब मामलात को चलाएं। अब ये कहते हैं नहीं जनाब, अब इनकी जनाब गंगा उल्टी बहना शुरू हो गई है, अब इनको लैला नजर आता है और मजनू नजर आती शुरू हो गई है। तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मुनाफिकत की इंतहा है। और आज मैं एक मुतालबा करूंगा, बेगम सफदर अमान साहिबा का फौरी तौर पे कोरोना टेस्ट किया जाए। या आज आपकी ब्रेकिंग जनाब मैं आपको न्यूज कि इनका फौरी तौर पे जो इन्होंने जिद लगाई हुई है ना कि मैंने कोरोना की जनाब एसओपीज को तोड़ना है, मैंने जलसे करने हैं, मैंने जुलूस करने हैं, मैंने सब कुछ करना है, तो मेरी आले शरीफ से यह हम्बल गुजारिश है कि तजहीज़ो तकफीन से पहले ही कम अज कम इनका करा ले। जैसे बिलावल जरदारी साहब ने आप देखा कि आज मंगनी है बख्तावर साहिबा की, उससे पहले जनाब हुआ तो उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। मेरी गुजारिश है कि आज ही इनका जनाब कोरोना टेस्ट किया जाए और अगर पॉजिटिव आता है तो इनको जनाब क्वारंटाइन किया जाए ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले और पूरी पाकिस्तानी अवाम की आत्मा को भी शांति मिले कि जो इन्होंने पक्की कसम खाई हुई है कि हमने एसओपीज की वायलेशन करके और इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करना है, पाकिस्तान को रिग्रेट और रिप्रोच करना है। सारी दुनिया देख रही है, आलमी मीडिया देख रहा है कि हमारे कितने इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स और अपोजिशन है कि जिन्होंने जिद लगाई हुई है कोरोना वायरस के हवाले से इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड और रवैये और पॉलिसीज की वजह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर इलेक्शन हारा। तो मैं ये समझता हूं कि बेगम सफदर अमान साहिबा आप सबसे पहले अपना टेस्ट करवाएं। चौहान साहब ये बताइएगा कि नमाज जनाजा में हुकूमत पंजाब, वफाकी हुकूमत या पीटीआई का कोई वक्त शिरकत करेगा? क्योंकि जितनी तलखी बढ़ गई है उसको कम करना वैसे भी एक बड़ा अच्छा फरीजा होता है। अच्छा, मैं एक चीज आपके सामने रखूं, एक होती है कैमरास के सामने सारी सिचुएशन सियासत होती है, एक सियासत होती है कैमरा से हट के, एक होती है सियासी बयानबाजी की सियासत, एक होती है उससे हट के इंसानियत की बुनियाद पे। आपने देखा हुआ
ہم نے کسی قسم کا کوئی ان کی والدہ محترمہ کی ڈیتھ ہوئی، جس دن خبر چلی اس سے 15 منٹ بعد میری سٹیٹمنٹ سارے ٹی وی چینلز میں تھی کہ پنجاب حکومت بھرپور طریقے سے جیل کے اندر شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ شہباز صاحب کو فوری فیسیلیٹیشن دے گی کہ وہ اپنے عزیز و اقارب اور اپنے وکلاء کے ساتھ مشورہ کر سکیں